اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، ترجمہ کنز ایمان، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ اس کے تحت خزائن العرفان میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس حصے کے تحت، یعنی مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو، ان کے چھپے حال کی تلاش میں نہ رہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ستاری سے، اللہ تعالیٰ ستار ہے، چھپانے والا ہے، پردہ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ستاری سے جسے چھپایا اس سے، یعنی اس کی ٹو میں نہ پڑو۔ آپ مزید ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک میں ہے گمان سے بچو، گمان بڑی جھوٹی بات ہے، اور مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو، یعنی عیب نہ تلاش کرو، ان کے ساتھ حسد بغض نہ کرو۔ اے اللہ کے بندو، بھائی بھائی بنے رہو جیسے تمہیں حکم دیا گیا۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے، اس کی بے قدری نہ کرے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک سینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اپنے نفس کی نگہبانی کرتے ہیں، اپنے عیبوں کو تلاش کر کے ان عیبوں کی اصلاح کی کوشش کرتے رہتے ہیں، دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی بجائے اپنے عیبوں پر نظر کرتے ہیں۔ اگر کسی طرح ان تک کوئی بات پہنچ بھی جاتی ہے، کسی کا کوئی گناہ، کسی کی کوئی غلطی، کسی کی کوئی خامی ان تک پہنچتی بھی ہے، تو سبحان اللہ عز و جل، وہ بہترین کام کرنے والے، وہ خوش نصیب اسے دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرتے، اس کا چرچا نہیں کرتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کی ٹو میں نہیں پڑتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اور دوسرا اگر کسی کا عیب پتہ چل بھی جاتا ہے تو پردہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل، وہ شخص جو اپنے عیبوں کو تلاش کرتا ہے، اس کی نظر اپنے عیبوں پر رہتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اس کے اپنے عیب نے لوگوں کے عیب بیان کرنے سے باز رکھا۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو بے عیب ہے؟ اگر ہم غور کریں تو، یعنی میں اپنے طور پر غور کروں، مدنی چینل کے ناظرین آپ اپنے طور پہ سوچیں، ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ سب سے بڑا گناہ گار کون؟ تو دوسروں کی کوئی ایک یا دو باتیں آپ کے سامنے، میرے سامنے آئی ہوں گی، لیکن میری خلوت میں، جلوت میں لوگوں کے سامنے ہوں یا اکیلے ہوں، میری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ میں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں، حقوق اللہ میں کتنی میری کوتاہیاں ہیں، کتنی میری غلطیاں ہیں۔ یعنی سب سے بڑا گناہ گار اگر واقعی غور کریں تو اس روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں۔ اگر کوئی کسی دوسرے کا کوئی گناہ ہے تو دو چار وہ میرے سامنے ظاہر ہوں گے، چند گناہ ظاہر ہوں گے، لیکن میرے سینکڑوں، ہزاروں، بلکہ لاکھوں ان گنت گناہ میرے سامنے ہیں۔ جب اتنا میں عیسیاں شعار ہوں، گناہوں کی ایسی عادات ہیں، تو کسی کی ایک دو یا چند غلطیوں کو لے کر میں پراپوگنڈا کیوں کر رہا ہوں؟ اس کے عیب کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتا کہ اس نے میرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے؟ بندہ اپنی برائیوں پر نظر کرے، اپنی خامیوں پر نظر کرے، دوسروں کی ٹو میں نہ پڑے، اور اگر کسی کی کوئی غلطی اس کے سامنے آ بھی جائے تو پردہ پوشی کرے۔ سنیے، جو پردہ پوشی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ان سے راضی ہوتا ہے۔ کیسا راضی ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ارشاد فرمایا جو کسی کا پوشیدہ عیب دیکھے پھر اسے چھپا لے تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے زندہ دفنائی گئی بچی کو قبر سے نکال کر اس کی جان بچا لی۔ ایک اور روایت، جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے، اس کی برائی، اس کا عیب اس کو ڈھک دے، پردہ پوشی کرے، تو خدائے ستار قیامت کے دن اس کی عیب پوشی فرمائے گا، اس کے عیب قیامت والے دن چھپے رہیں گے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو آخری حدیث، اس کے تحت اگر کوئی حیادار آدمی پوشیدہ طور پر نامناسب حرکت کر بیٹھے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ کا کام ہو جائے، پھر پچھتائے، تو تم اسے پوشیدہ طور پر سمجھا دو،
تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، اسے بدنام نہ کرو۔ اگر تم نے اپنے بھائی کا پردہ رکھا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں تمہارے گناہوں کا حساب پوشیدہ طور پر ہی لے گا، تمہیں رسوا نہیں کرے گا۔ ہاں، جو کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی خفیہ تدبیریں کر رہا ہو یا چھپ کر بری حرکتیں کرنے کا عادی ہو چکا ہو تو اس کا اظہار ضرور کر دو، تاکہ وہ شخص ایذا سے، تکلیف سے بچ جائے یا یہ شخص توبہ کر لے۔ غرض یہ کہ صرف بدنامی سے اگر کسی کو بچانا ہے تو اچھا ہے، مگر اس کا ایسا ظلم جس سے دوسرے متاثر ہو رہے ہوں، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں تو اس کی اصلاح کرنی ہے تاکہ دوسرے ایذا سے، تکلیف سے، ظلم سے بچے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عیبوں پر پردہ رکھے اور ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی عیب پوشی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔